الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هدى للمتقين صدق الله العلي العظيم هدى للمتقين ڈرنے والوں کو راہ بتاتی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ قرآن مجید متقین کے لیے راہ بتلانے والی کتاب ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کے بارے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہاں ہے ہدی للمتقین اور دوسری آیت مبارکہ میں ہے ہدی للناس۔ یہاں ہے کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسرے مقام پہ ارشاد ہے ہدی للناس کہ قرآن مجید دنیا بھر کی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس پہ حضرات مفسرین نے سوال اٹھا کے جوابات ارشاد فرمائے ہیں۔ اس کو عام طور پہ پڑھنے پڑھانے میں تعارض سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا دونوں جگہ مختلف بات نظر آتی ہے۔ ایک جگہ تو یوں کہا جا رہا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ایک جگہ یوں فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا بھر کی انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، تو بظاہر اختلاف ہے باتوں کا۔ تو اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، بہت سارے جوابات حضرات مفسرین کرام نے دیے، جن میں سے 3 جواب عرض کرتا ہوں۔ عام طور پہ مفسرین نے ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہدایت تو تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ہدایت کا لغوی معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا۔ قرآن مجید پوری انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے، اور ہدایت کا مجازی معنی ہوتا ہے رہنمائی سے فائدہ حاصل کرنا۔ جو قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے اس سے فائدہ صرف متقی اٹھاتے ہیں۔ رہنمائی تو قرآن مجید نے کس کی ہے؟ پوری انسانیت کی ہے، اور فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ صرف متقی اٹھاتے ہیں۔ جہاں فرمایا گیا ہدی للناس کہ دنیائے انسانیت کے لیے قرآن مجید میں ہدایت ہے، یعنی سب ہی کی قرآن مجید تو رہنمائی کرتا ہے، لیکن وہ چشم کور کی طرح قرآن مجید سے صرف نظر کر لیتے ہیں اور اس کی رہنمائی سے فائدہ ہی حاصل نہیں کرتے، فائدہ صرف متقی حاصل کرتے۔ دوسرا جواب، خانوادہ سادات کی عظیم شخصیت حضرت اقدس سید گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں ہدی للمتقین اور ہدی للناس ہے، اس میں بظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے وہ انسانی شکل میں تو ہے، حقیقت میں اس میں انسانیت نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ انسانی لباس میں تو ہے، حقیقت میں اس میں انسانیت اور آدمیت ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن مجید نے تو انسان متقی ہی کو کہا، کیونکہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا ان کے بارے میں قرآن مجید کا اعلان ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ تو جانوروں سے بھی برے ہیں، کیونکہ جانور کی صفت بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے مجازی مالک سے ڈرتا ہے، اور یہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا یہ حقیقت میں اس سے انسانیت نکل گئی ہے۔ تو قرآن مجید کی دونوں آیتوں میں بظاہر کوئی تعارض صحیح ہے۔ تیسرا جواب، امام بیضاوی رحمہ اللہ تفسیر بیضاوی میں لکھتے ہیں کہ متقی یہ انسانیت کا اشرف، اعلیٰ اور اکمل فرد ہے، اور جو کافر ہیں ان کو
کل عدم کر دیا، گویا یہ انسان ہی نہیں ہے، اس لیے انسان صرف متقین کو سمجھا گیا اور کافروں کو کل عدم کر کے یوں فرما دیا ہدی للمتقین۔ متقین تقوی سے ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا لغوی معنی ہے بہت زیادہ پرہیز کرنا، ڈرنا۔ اب تقوی کا اصطلاحی معنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقوی کا معنی بیان کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان حرام سے تو بچے ہی، ایسے کاموں سے بھی بچ جائے جن کے چھوڑنے پر شرعی طور پر کوئی حرج نہ ہو اور جن میں حرام ہونے کا شبہ پیدا ہوتا ہو، شک ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کام حرام ہو، اس سے بھی جو بچ جائے گا وہ تقوی والا ہوگا۔ تقوی کے درجات عام طور پہ مفسرین نے 3 درجے کیے ہیں تقوی کے۔ ایک سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچے، عقیدے میں بھی اعمال میں بھی، اعتقاد بھی ٹھیک رکھے، کفر اور شرک نہ کرے، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن کا کرنا فرض ہے ان کو ادا کرتا ہے، اور جن کا کرنا حرام ہے، زنا، چوری وغیرہ، ان کو چھوڑ دیتا، یہ بھی متقی ہے، لیکن یہ ادنا درجے کا متقی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو حرام سے بھی بچتا ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، حرام سے بھی بچتا ہے اور گناہ صغیرہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، صغیرہ گناہ پر بھی اصرار نہیں کرتا، یعنی بار بار اس گناہ کو کیے نہیں جاتا، کبیرہ گناہ سے تو بچتا ہی ہے، کبیرہ کے قریب نہیں جاتا، صغیرہ گناہ سے بھی بچتا ہے، یہ تقوی کا درمیانہ درجہ ہے۔ اور تقوی کا اعلیٰ درجہ کہ اللہ کی مخلوق سے اپنے قطع نظر، قطع تعلق کر کے صرف اللہ ہی سے لو لگا دے، اللہ ہی کا ہو جائے، جسے کہتے ہیں فنا فی اللہ، باقی باللہ کا درجہ حاصل کرے کہ اللہ کے غیر کی طرف ذرہ برابر نظر نہ جائے، کسی سے کوئی مفاد نہ رکھے، اپنی ساری حاجتیں صرف مالک ہی سے پیش کرے، اپنی محبت کا تعلق صرف اللہ ہی کی ذات سے رکھے، یہ تقوی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اس میں اکابرین کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تعریف کی تقوی کی، فرماتے ہیں ترک الاصرار عن المعصیت و ترک الاغترار بالطاعت۔ 2 جملے ارشاد فرمائے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے، وہ عجیب تعریف فرماتے ہیں تقوی کی۔ فرمایا کہ گناہوں پر، صغائر پر، گناہوں پر اصرار کو چھوڑ دینا اور نیکی پر غرور کرنے کو چھوڑنے کا نام تقوی ہے۔ نیکی کر کے اگر تکبر پیدا ہو گیا، غرور پیدا ہو گیا تو یہ بھی تقوی نہیں ہے، کیونکہ شیطان جو ذلیل ہوا تھا نا، وہ عبادت پر غرور کی وجہ سے ذلیل ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں تقوی انہوں نے 3 چیزوں سے جوڑا ہے۔ نمبر 1 کہ زبان میں کوئی ایسا عیب نہ ہو کہ مخلوق کے خدا کہے اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے، مخلوق کے خدا اس کا زبانی کوئی عیب تلاش نہ کر سکے، اور فرشتے اس کے اعمال کا کوئی عیب نہ نکال سکے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے تو ایسا ہو کہ فرشتے کمی نہ لکھ سکے اس میں، اور دل اتنا صاف ہو کہ اللہ کے مقرب فرشتے دل کا عیب نہ نکال سکے۔ یہ سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے تقوی کی۔ ہر ایک کا معیار ہوتا ہے، انہوں نے اپنے اعتبار سے، اور یہ ساری جمع ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی ایسا اختلافی بات نہیں ہے۔ اب حاصل کیسے ہوگا، اس کے لیے 2 باتیں ہیں۔ حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں تقوی اس وقت حاصل ہوگا جب آدمی اپنے آپ کا حساب کرے،
جب تک اپنا محاسبہ نہیں کرے گا. اور فرماتے ہیں اتنا سخت حساب لے اپنے آپ سے جیسے کوئی کاروبار میں شریک ہوتا ہے، ایک دوسرے سے سختی سے حساب کرتے ہیں. یا آج کے دور میں یوں سمجھ لو کہ مولوی کسی محتمم کا، کسی عالم دین کا قوم اپنے طور پہ احتساب کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس اچھی گاڑی کہاں سے آئی، یہ اتنا عمدہ کھانا کیسے کھا رہا ہے، اس نے اچھا لباس کیسے پہنا. جیسے شریک جو ہوتے ہیں، پہلے وہ ایسی گاڑی نہیں تھی، دوسرے شریک کے پاس، ساتھی کے پاس ایسا لباس نہیں پہنتا تھا، ایسے اس کا رہن سہن، ایسی کوٹھی نہیں، ایسا کھانے کا انداز نہیں تھا جو چیزیں مرغوب اب کھا رہا ہے. تو ذہن میں اشکال ہوتا ہے نا، شاید یہ میرے پیسوں کو رگڑا نہ دے گیا. جیسے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے لائے، ایسے آدمی ہر روز اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، حلال ہے کہ حرام ہے، جو لباس میں نے پہنا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، جو سہولت میں یہ استعمال کر رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ محاسبہ کیے بغیر حضرت میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی آدمی متقی نہیں بن سکتا. ایک تو محاسبہ کرنا ہے، دوسری چیز متقی بننے کے لیے کہ تقوی والوں کی صحبت اختیار کرنی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی ہے. سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہیں گے، متقین کے ساتھ رہیں گے، اللہ تقوی کی صفت نصیب فرما دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.